بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو پاکیزہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کیسے ہوئی تفصیلی طور پر بتایا جائے گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خویلد بن اسد کی چہیتی بیٹی تھی۔ ان کی پہلی شادی ایک نوجوان ابو ہالہ سے ہوئی تھی۔ ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے تھے، مگر کچھ عرصہ کے بعد ابو ہالہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مکہ کے ایک متمول تاجر عتیق بن عائد مخزومی سے شادی کر لی۔ ایک بچی کی ولادت کے بعد عتیق بھی انتقال کر گئے۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروباری مراسم کی راہ ہموار ہوئی تو اس وقت وہ ایک 40 سالہ بیوہ تھی۔ وہ جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے بے حد پرکشش اور پروقار دکھائی دیتی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جسمانی طور پر ہی صحت مند نہ تھی، بلکہ ان کے اخلاق اور عادات کی شہرت زبان زد خلائق تھا۔ چنانچہ اسی غیر معمولی اخلاقی پاکیزگی کی وجہ سے انہیں مکہ میں بھی طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کے کئی چوٹی کے سرداروں نے آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر آپ نے ان سب تجویزوں کو مسترد کر دیا تھا۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی ظرفی اور حسن اخلاق ہی متاثر کر سکے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی غیر معمولی دیانت و امانت کی وجہ سے امین یعنی قابل اعتماد کے معزز لقب سے شہرت حاصل کر چکے تھے۔ اس لیے طاہرہ نے امین ہی سے شادی کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس زمانے کے مروجہ رسم و رواج کے مطابق عورتوں کو اپنے ازدواجی معاملات طے کرنے میں مکمل خود مختاری حاصل تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ازدواجی رشتے کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے اپنی ایک قریبی سہیلی نفیسہ سے دل کی بات کہہ دی، اور یوں شادی کی بنیادیں استوا ہونا شروع ہوئی۔ نفیسہ بہت سمجھدار خاتون تھی۔ وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور باتوں ہی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس مطلوبہ مال و دولت نہیں ہے۔ نفیسہ بولی، اگر کوئی حسین و جمیل، خوش اخلاق اور عالی خاندان خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہو جائے تو آپ اسے قبول کر لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، آخر ایسی خاتون ہے کون؟ جب نفیسہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ بات پکی ہو گئی تو تمام ابتدائی مراحل بھی طے ہوتے چلے گئے۔ شادی کی حتمی تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و اقارب کو لے کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دلہا میاں کے ساتھیوں میں حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی بلند شخصیات بھی شامل تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اس کے رشتہ دار اور احباب خاندان پہلے ہی مدعو تھے، چنانچہ ایک عظیم نکاح کی پرمسرت تقریبات کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر 20 جوان اونٹنیاں مقرر ہوئی۔ عرب کی دستور کے مطابق شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں سکونت اختیار کر لی۔ ازدواجی زندگی کے آغاز سے ذاتی غور و فکر اور عوامی فلاح و اصلاح کے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر میں پورے 15 سال کا فرق تھا۔ دونوں کے معاشی مدارج بھی قدرے مختلف تھے، مگر چونکہ سیرت و کردار، عادات و اطوار اور عمومی رہن سہن میں دونوں بلند ترین مقام حاصل کر چکے تھے، ان میں روحانی اور اخلاقی ہم آہنگی کے پائیدار رشتے موجود تھے۔ اس لیے مالی منصب اور عمر کی تفاوت ان کے ازدواجی تعلقات پر قطعی کوئی ناخوشگوار اثر مرتب نہ کر سکی، بلکہ یہ شادی ہر اعتبار سے ایک مثالی رشتہ ثابت ہوئی۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مسرتوں اور نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس خوشگوار شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہی۔ ان کی ازدواجی زندگی کا لمحہ لمحہ مسرت، سکون، طہارت اور توازن کی نعمتوں سے لبریز رہا۔ ان کے ہاں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ دونوں بیٹے ابتدائی عمر ہی میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ 4 لڑکیوں کے نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب، رقیہ اور ام کلثوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد اور بیوی سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازوال تھی۔ خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی وہ انہیں اسی محبت اور احترام سے یاد کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے کافی عرصہ کے بعد ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سپاس عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا، وہ ایک مثالی بیوی تھی۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب سارا عرب کافر تھا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت مجھ یعنی میرے مشن پر نچھاور کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے عزیز و اقارب سے بھی ہمیشہ کمال حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد جب بھی ان کے رشتہ دار یا سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہائی احترام اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ السلام۔